اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 18 تا 30۔ جو شخص صرف دنیا کا طالب ہے اسے اللہ دنیا میں بہت کچھ عطا کر دیتا ہے، پھر آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو آخرت کا طالب ہے اور اس کے لیے بھرپور کوشش بھی کرے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور فضول خرچی نہ کرنے کی تاکید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ جو شخص صرف دنیا کا فوری فائدہ ہی حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہیں اور جتنا چاہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، لیکن پھر آخر کار ہم نے اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے، جہاں وہ ملامت سنتا ہوا اور اللہ کی بارگاہ سے ٹھکرایا ہوا بن کر داخل ہوگا۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ لیکن اس کے برعکس جو کوئی آخرت کا طلبگار ہو اور اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی مقدور بھر کوشش بھی کرے بشرطے کہ وہ ایمان بھی رکھتا ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی سعی و کوشش مقبول ہوگی۔ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا۔ اس دنیا میں ہم ہر ایک کو سامان زیست دیتے ہیں، ان کو بھی جو طالب دنیا ہیں اور ان کو بھی جو طالب آخرت ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو آپ کے رب کی عطائے عام ہے، اور اس دنیا میں آپ کے رب کی عطائے عام کسی پر بند نہیں ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض۔ دیکھو ہم نے اس دنیا میں کس طرح بعض لوگوں کو دوسروں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا۔ اور یقیناً دنیا کے مقابلے میں آخرت درجات کے لحاظ سے بہت بڑی ہے اور فضیلت کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے، لیکن یہ درجات اور فضیلت انہی لوگوں کو حاصل ہوں گے جو طالب آخرت ہیں اور انہیں حاصل کرنے کے لیے ایمان لانے کے بعد اپنی مقدور بھر کوشش بھی کرتے رہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنانا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اس معبود برحق کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں کبھی اف تک نہ کہنا
اور نہ کبھی انہیں جھڑکنا، اور ان کے ساتھ انتہائی نرمی اور ادب کے ساتھ بات کرنا۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اور ان کے ساتھ ہمیشہ شفقت اور انکساری کے ساتھ جھکے رہو، اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا تھا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے 3 حقوق بیان فرمائے ہیں: حسن سلوک، اطاعت اور دعا۔ ان کے لیے دعا کی جائے، ان کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی۔ اسی مقصد کے لیے ایک جامع دعا بھی تلقین کی گئی ہے۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا۔ اگر تم ان کے سامنے صالح اور سعادت مند بن کر رہو اور کبھی بغیر قصد کے کوئی غلطی کر بیٹھو تو اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا۔ رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرتے رہو، اور محتاجوں اور مسافروں کو بھی ان کا حق دو، نیز بیجا اور بے موقع فضول خرچی نہ کرو۔ ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا۔ کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اور اگر کسی وقت تم خود اپنے رب کی جانب سے رحمت و خوشحالی کے انتظار میں ہو اور اپنی تنگ دستی کے باعث ان مستحقین سے گریز کرنا چاہتے ہو تو انہیں نرمی سے جواب دو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔ اور نہ تو بخیل بن کر اپنے ہاتھ گردن سے باندھ لو، اور نہ اسے بالکل ہی کھول دو اور اسراف کرنے لگو، ورنہ ملامت زدہ اور تہی دست ہو کر بیٹھ رہو گے۔ ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر۔ بلا شبہ آپ کا رب جس کو چاہتا ہے فراخی رزق عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نپتلا رزق دیتا ہے۔ انه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ بے شک وہ اپنے بندوں کے حالات کو خوب جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔